ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آج مجھے بھی موقع ہے، آج آپ کو بھی موقع ہے۔ آج زندگی کی ڈوری لٹکی ہوئی ہے، سانس چل رہی ہے۔ آج اگر توبہ کریں تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ آج اگر ہاتھ پھیلائیں تو مالک قریب ہو کے بندوں کی سن رہا ہے۔ ابھی مغرب سے سورج طلوع نہیں ہوا، ابھی باب توبہ واہ ہے، کھلا ہوا ہے، ہماری زندگی، صحت، سب کچھ موجود ہے۔ اب اگر ہم اس کے حضور توبہ کے آنسوؤں سے اپنے گناہوں کے دفتر میں لکھی ہوئی بدیوں کو مٹانے کی کوشش کریں تو وہ مٹ سکتی ہیں، بلکہ وہ نیکیوں میں بدل سکتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہم ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں جو سچی توبہ کرتے ہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جس طرح اس نے کوئی گناہ کیا ہوا ہی نہیں ہے، سارے گناہ اس کے مٹ جاتے ہیں، وہ ایسے پاک ہو جاتا ہے جس طرح ماں کے پیٹ سے اس نے جنم لیا ہو۔ یہ کتنی کرم نوازی، اگر ایسا موقع بھی نہ دیا جاتا، جو کر لیتے اس کی سزا ہو کے ہی رہنی ہے، پھر تو پھنس گئے تھے، مسئلہ بن گیا تھا۔ لیکن یہاں ہے تم نے جتنے مرضی گناہ کیے ہیں، آؤ مالک کی چوکھٹ پہ آ جاؤ، ندامت کا اظہار کرو، شرمسار ہو جاؤ اور ہاتھ پھیلا کے کہو مالک ہم سے غلطی ہوگی، ہم تجھے بھولے رہے، دنیا کی بھول بھلائیوں میں پھنسے رہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کھتے تیرے حضور ہم نے پیش ہونا ہے، اور اس کا اذعان و یقین تو تھا، لیکن شیطان نے ایسی غفلت طاری کر دی کہ ہم سے کتنی خطائیں سازد ہوگی۔ اب دیکھ تیرے بندے پلٹ کے بالآخر تیری چوکھٹ پہ آ گیا نا، مالک تو کریم ہے، ہمیں معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے میرے فرشتوں دیکھو یہ میرا بندہ بالآخر میرے در پہ آیا ہے نا، تم گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے اس بندے کی مغفرت فرما دی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ جنگل میں جا رہا ہو تو جنگل کے اندر اس کا اونٹ گم ہو جائے، جس کے اوپر اس کے کھانے کا سامان بھی تھا اس کے پینے کا پانی بھی تھا، اور وہ سو گیا، اونٹ گم ہو گیا۔ اب وہ اٹھا دائیں بائیں دیکھا، اونٹ نہیں مل رہا، صحرا ہے، اب اس کا کھانا بھی وہی، پانی بھی وہی اسی اونٹ پہ۔ اب وہ موت کا انتظار کرنے لگا تھک ہار کے، اور اچانک اس کی آنکھ لگ گئی۔ پھر جب اس کی آنکھ کھلی تو اونٹ جو ہے وہ اس کے پاس کھڑا تھا، تو وہ بڑا خوش ہوا اور کہنے لگا اے اللہ میں تیرا رب اور تو میرا بندہ۔ کہنا تو یہ تھا نا کہ میں تیرا بندہ اور تو میرا رب۔ تو اس نے جلدی میں اور اس قدر سے خوشی ہوئی کہ خوشی سے مغلوب ہو گیا، اور اسے لفظ بھی یاد نہ رہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، تو اس نے یہ کہہ دیا کہ اے میرے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب، یعنی اس نے یہ خوشی سے کہا، اس قدر مغلوب ہو گیا۔ تو فرمایا کہ صحابہ اس بندے کو جب اونٹ مل گیا اور اس نے مغلوب ہو کے یہ بات کہی، بتاؤ اس کو اونٹ ملنے سے کتنی خوشی ہوئی؟ کہا کہ حضور بہت زیادہ۔ فرمایا جس قدر اونٹ ملنے سے اس کو خوشی ہوئی، جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ تو ذرا دیکھو تو صحیح، بلا جس نے جرم کیا ہوا ہو، جو بھاگا ہوا ہو، جب پلٹ کے آئے تو کیا حالت ہوتی ہے؟ باپ کے در سے بھاگا ہو یا ماں کے پاس سے بھاگا ہو، استاد سے بھاگا ہو یا تھانے سے بھاگا ہو، جیل خانہ سے بھاگ گیا ہو یا کسی اور جگہ سے بھاگ گیا ہو، بھاگا جب پلٹ کے آتا ہے تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے، لیکن یہ در ایسا در ہے جب بھاگا ہوا پلٹ کے آتا ہے اللہ کی رحمت بڑھ کے اس کا استقبال کرتی ہے۔ میرے بندے تو واپس آ گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی رحمتیں بڑھ کر اپنے اس بندے کا استقبال کرتی ہیں۔